امن و سکون کی زندگی کا خواب ہر کوئی سجاتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی کو لے کر خوبصورت سپنے نہ سجاتا ہو؟ انسان اپنی زندگی کے مختصر سے سفر میں دنیا میں یوں آباد ہونے کی کوشش کرتا ہے جیسے اس نے یہاں ہمیشہ رہنا ہو۔ دھوکہ دہی سے، جھوٹ بول کر اور کسی نہ کسی طریقے سے بس وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے ہر کسی سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن ہر شے کو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اگر آپ آج کی ویڈیو فل واچ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی بہت سی پریشانیوں کا حل مل جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ زندگی کی 10 ایسی تلخ سچائیاں ہیں جن سے انسان جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم ان تلخ سچائیوں کو جتنی جلدی ہو سکے ایکسیپٹ کریں اور اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے کی کوشش کریں، اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنا سکیں اور اپنی لائف کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 1، دیٹ از ٹیلنٹس کین بی ویسٹڈ۔ آپ کی صلاحیتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی صلاحیت ہے جو آزاد ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے تو اسے کبھی مت دبائیں، کیونکہ یہی آپ کی زندگی کا اصل ٹیلنٹ ہے۔ اگر آپ ساری زندگی یوں ہی ڈر کر یا خود کو دوسروں کے سپورٹ کر کے جیتے رہے تو آپ غلط مقصد کے حصول کے لیے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ عموماً اس بات کا ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن مجبوراً اسے اپنی زندگی دوسروں کے حساب سے جینا پڑتی ہے اور اس کی تمام صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو میری شروع سے ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی لائف میں کچھ ایسا کروں جو میں اپنی پروڈکٹیو ہو اور اپنی لائف کو پروڈکٹیو طریقے سے گزار سکوں۔ تو مجھے جاب کی بھی پرمیشن نہیں ملی شادی کے بعد، تو پھر میں نے اسکول جوائن کیا اور اسکول بھی میں نہیں کر پائی زیادہ عرصہ جاب، 1 سال میں نے کیا۔ اور ایکچولی جب آپ کو فائنینشلی طور پر آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں آپ تو پھر آپ کو پرمیشن نہیں ملتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہ کر پائیں۔ تو پھر میں نے ایک آن لائن کورس کیا، اس کے بعد میں اس کی وجہ سے میں اسٹور بنانا چاہتی تھی آن لائن، تو وہ بھی نہیں بنا پائی۔ تو پھر میں یوٹیوب چینل کی طرف آ گئی اور الحمدللہ میں اب اس کے لیے اپنی اسٹرگل کر رہی ہوں، اس پہ محنت کر رہی ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ آپ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کے پاس ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جس میں آپ وہ کام کریں جو آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بھی بنائے اور آپ کو جس کو کرنے سے خوشی بھی ملے۔ آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور نکالنا چاہیے جس میں آپ اپنی من پسند کام کر سکیں۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو آپ کام کر سکتے ہیں، اس پہ ضرور کام کریں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از منی ڈز ناٹ ایکول ٹو ہیپینس۔ پیسہ کبھی بھی خوشیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو حقیقت بتاؤں تو یہ جو پیسے ہوتے ہیں اس سے صرف آپ اپنے گھروں کے بل ادا کر سکتے ہیں یا اس کے ذریعے اپنے مالی مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن آخرکار اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ اس کے باوجود بھی ناخوش رہتے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت زیادہ، لیکن ان کے پاس اطمینان نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی۔ برانڈڈ سوٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں برانڈڈ، لیکن ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا، کیونکہ خوشیاں کبھی بھی پیسے سے نہیں ملتی، بلکہ خوشیوں کا تعلق انسان کی اندرونی کیفیت سے ہوتا ہے۔ آپ کی اندر خوشی ہوتی ہے، اس لیے پیسے کے پیچھے مت بھاگیں، خوشیوں کے پیچھے بھاگیں۔ خوشیاں کیسے خریدی جا سکتی ہیں؟ آپ اتنے پازیٹیو ہوں کہ آپ کے آس پاس جیسے بھی لوگ ہوں، نیگیٹیو ہوں، پازیٹیو ہوں، کچھ بھی ہو، آپ اپنے ماحول میں خوش رہنا سیکھیں، ان ہر چیز کو پازیٹیو کرنا جانتے ہوں، ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ بنانا جانتے ہوں اور چیزوں کو، حالات کو وائزلی آپ ٹیکل کر سکتے ہوں۔ ان شارٹ، ہر طرح کے حالات میں آپ خود کو خوش رکھ سکتے ہوں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، یو ول ڈائی اینڈ یو ڈونٹ نو وین۔ آپ مر جائیں گے اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا۔ ایک چھوٹا سا مرض ہوتا ہے اور انسان کی ساری طاقت خاک میں مل جاتی ہے۔ موت زندگی کی تلخ سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے۔ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اس لیے اس زندگی میں ایسے جئیں جیسے ایک مسافر۔ جیسے ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کھانا شانا ساتھ لے کر جاتے ہیں، جب لمبا سفر ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے
تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کھانا ہم جتنا کھا سکتے ہیں نا، جتنی ہمیں گنجائش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، اور باقی ہم کہتے ہیں کہ کسی آس پاس دیکھتے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو چاہیے، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا کھانا ضائع بھی نہ ہو اور کسی کی مدد بھی ہو جائے۔ تو بس زندگی کو ایسے ہی گزاریں، ایک سفر کی طرح، کہ یہ ہماری چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو ہم خوشی خوشی گزاریں، خود بھی خوش رہیں اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور اپنے جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے دوسروں کی مدد ضرور کریں، تاکہ یہ زندگی ہم اس کو آخری منزل نہ سمجھیں، ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، یور لوڈ ونز ول ڈائی اینڈ یو ڈونٹ نو۔ آپ نے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں ہم جو ہے نا اتنے فکر مند نہیں ہوتے جتنا کہ انسان اس شخص کے بارے میں ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بھی اس شخص کو لگ جائے اور اس کی ساری تکلیفیں جو ہے نا میرے حصے میں آ جائیں۔ لیکن بالآخر وہ شخص بھی ایک دن مرنے والا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، پھر چاہے وہ آپ سے پہلے مرے یا بعد میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ اسے بچا نہیں سکتے۔ اور ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم غلط طریقوں سے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور کماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کرا دیں، وہ پڑھا دیں، ان کی یہ ضرورتیں پوری کر دیں۔ ہمیں ان کی بہت فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنی ذرا فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں جو ہم غلط طریقوں سے کما رہے ہیں یا جو چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں ان کے لیے ان کا حساب ہمیں ہی دینا ہے۔ اس لیے ان کو بھی اچھا کھلائیں گے تو وہ اچھا ہی آپ کے لیے نا سورس بن سکیں گے آپ کے لیے آخرت میں۔ تو اس لیے زندگی میں ہمیشہ اچھے کام کریں، چاہے اپنے لیے کریں یا چاہے دوسروں کے لیے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از اٹس امپاسبل ٹو میک ایوری ون ہیپی۔ انسان اپنی زندگی میں نا ہمیشہ خود سے جڑے رشتوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی کبھی دوسروں کو خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں دوسروں کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ وہ ہر کسی کو خوش رکھتا ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ ہم دوسروں کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اس کوشش میں نہ رہیں، اپنا بیسٹ کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، اور اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں، اپنے لیے ضرور اسٹرگل کریں، صرف دوسروں کو خوش کرنے میں مت لگے رہیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از نو ون ریئلی کیئرز۔ ہماری سب سے بڑی خوش فہمی یہی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کو نا ہماری پرواہ ہے اور وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر اب ہمارا خیال رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، ہر شخص کسی حد تک آپ سے مخلص ہو سکتا ہے جبکہ وہ بھی اپنے مسائل کو آپ پر زیادہ اہمیت دینے والا ہوتا ہے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ٹائم از یور موسٹ ویلیویبل پوزیشن۔ وقت آپ کی سب سے قیمتی ملکیت ہے، وقت کے مقابلے میں نا پیسے کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر وقت پر کسی کے پاس نہیں ہوتے نا تو وقت گزرنے کے بعد اسے کبھی پیسے کے ذریعے اپنے قریب نہیں لا سکتے۔ لہٰذا وقت کو ضائع مت کریں، کیونکہ وقت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، آپ کے پیسے سے بھی زیادہ۔ اگر آپ پیسہ غلط جگہ پہ لگا دیتے ہیں، ضائع ہو جاتا ہے، تو پیسہ آپ دوبارہ بھی کما سکتے ہیں، دوبارہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا، لیکن وقت گزرا ہوا کبھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے وقت کی قدر کریں، اور جو بھی آپ کے پاس وقت ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آج سے شروع کریں، کل سے نہیں۔ وہ کل کبھی نہیں آتی، جو ہم کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ کل کبھی بھی نہیں آتی۔ سو وقت کی قدر کریں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ریئیکشنز آر ایز امپورٹنٹ ایز ایکشنز۔ یعنی رد عمل بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ عمل۔ یعنی جب بھی آپ کسی ایکشن کا ریئیکشن دیتے ہیں نا تو وہ بھی اس ایکشن کی ہی طرح ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی برے کام کا جواب بھی برا ہی دیں گے نا تو ہوگا کیا، وہ آپ کے پورے دن میں نا آپ کے موڈ پر حاوی ہوگا، اور صرف اس ایک ریئیکشن کی وجہ سے انسان کا باقی سارا ٹائم بھی پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے برا کہا ہے نا، آپ اس کو برا ہی جواب دیں گے یا آپ اس کے ساتھ برا کریں گے نا، اس نے جو برا کیا اس کا تو آپ کو شاید فائدہ ہو یا نہ ہو، نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا آپ کو نقصان ضرور ہوگا جو آپ اس کے ساتھ برا کریں گے، کیونکہ آپ سارا دن ریگریٹ فیل کرتے رہیں گے کہ میں نے اس کو کیوں ایسے کہہ دیا، میں چپ ہی رہتا، میں یہ ایسے کر لیتا یا میں وہ کہہ دیتا اسے۔ اس لیے کبھی بھی کسی ایکشن کا ریئیکشن دینے سے پہلے ضرور سوچ سمجھ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از چینج ول آلویز ہیپن۔
تبدیلی ہمیشہ آ کر ہی رہے گی۔ انسان بعض اوقات تبدیلی کو برا مانتا ہے، یعنی اگر کسی کے حالات اچھے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، لیکن سب سے بڑی سچائی تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اچھے اور برے وقت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، وہ چاہے اس کو تسلیم نہ کرے لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی آ کر ہی رہتی ہے، پھر چاہے وہ کسی پیارے کے چھوڑ جانے کی وجہ سے آئے یا کسی شخص کے اس کی زندگی میں آنے سے آئے، معاشی خوشحالی کی وجہ سے آئے یا معاشی بدحالی کی وجہ سے، تبدیلی تو آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق مولڈ کرنا سیکھیں۔ موونگ ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از لیو فار ناؤ۔ ہوتا کیا ہے، یا تو ہم ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں، ہم اپنے آج میں نہیں جیتے۔ کوئی انسان بھی اپنے حال میں راضی نہیں ہوتا، بلکہ جبکہ اسے حال میں ہی جینا پڑتا ہے۔ یا تو ہم ماضی کو لے کر ریگریٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تب یہ کام شروع کر دیا ہوتا تو میں آج کامیاب ہوتا، یا میں نے وہ کام ماضی میں ایسے کر دیا تھا، وہ کیوں میں نے کر دیا تھا۔ یا وہ اس کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ میرا ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، میں کیسے اتنی آمدنی میں مستقبل میں کیسے گزارا کر سکوں گا، یا آج میں اتنا کما رہا ہوں تو میرا مستقبل میں میرا کیا ہوگا۔ لیکن ہم کبھی آج میں نہیں رہتے کہ آج میں رہتے ہوئے ہم کوشش کریں تو ہم نیکسٹ بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہ بھی انسان کی زندگی کی ایک تلخ سچائی ہے۔ ہم نہ تو ماضی کی یادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کی فکر میں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری زندگی ہمیشہ پریشانی یا اذیت کا ہی شکار رہے گی۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے حال میں جینا سیکھیں اور حال میں اپنی اسٹرگل کریں، اپنا بیسٹ دیں، اور جو آگے فیوچر ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہترین ہی کرے گا۔ یہ تھی وہ 10 بڑی سچائیاں جنہیں انسان چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ہم ان سے کتنا بھی کیوں نہ بھاگ لیں، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی ان 10 سچائیوں میں انسان کی زندگی کی حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس لیے ان 10 سچائیوں کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے، پروڈکٹیو طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔